وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء الکرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے قول میں اپنی بات میں سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے تم نے فلاں بات کہی، یہ کہتا ہے میں نے نہیں کہی، وہ کہتا ہے آپ نے کہی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کہی. پھر وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی، تو سامنے والا یقین کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے تم نے چوری کی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، یہ مجمع جمع ہو جاتا ہے، جرگہ بیٹھتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو اس کی قسم کھانے سے جرگے والے یقین کر لیتے. تو میرا آپ کا قسم کھانا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اپنے قول میں فعل میں اس لیے ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام سچوں کے سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اس کی کیا وجہ؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ قسمیں کھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام سچوں کے سچے ہیں. قسم کھانے کی ضرورت نہیں تو کیوں کھائی ہے؟ تو علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا، اور ہم نے اپنی پیر و مرشد جامع شریعت و طریقت مرشد کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرکزہ مدفون جنت البقیع، ان سے سنا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ قسم کھاتے ہیں اس چیز کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی شرافت بزرگی بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ کی قسم کھانے کا فائدہ. یہ حضرت فرماتے تھے اللہ نے کہیں ایک قسم کھائی، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار. پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ قسمیں نہیں، ایک یا دو یا تین یا چار. صرف ایک جگہ ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار 7 قسمیں کھائی، لگاتار 7 قسمیں کھائی. اور بعض علماء کا مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ 7 نہیں 11 قسمیں. تو اگر 7 بھی ہوں تو 7 قسمیں اللہ نے پورے قرآن کریم میں اس ایک جگہ کے علاوہ کہیں نہیں کھائی. تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. اور اگر بعض مفسرین کے قول کے مطابق 11 لے لیں تو پھر اس چیز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے.
وہ جگہ کون سی ہے جو اللہ نے لگاتار 7 قسمیں کھائی ہیں؟ وہ یہ جگہ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها۔ یہ 7 ہیں، یہ 11 ہیں، اور جواب قسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ آگے الگ قصہ ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا، اس سے واسطہ نہیں، لگاتار 7 قسموں کے بعد جواب قسم یہ۔ تو اب اس چیز کی اہمیت آپ دیکھیں کتنی پڑ جائے گی کہ پروردگار 7 یا 11 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے تحقیق کہ وہ انسان مرد و عورت کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام و نامراد خائب و خاسر ذلیل و خوار ہوا وہ انسان جس نے اس نفس میں گندگیوں کو دبا رہنے دیا، یعنی اس کی صفائی کی فکر نہیں کی، اس کو اسی طرح گندگیوں میں دبا رہنے دیا۔ یہ جواب قسم۔ اب یہ 7 تو واضح ہیں کہ 7 ہیں، جو یہ کہتے ہیں یہ 11 قسمیں ہیں، تو پہلی والی والشمس وضحاها 1، والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اس میں جو واو ہے وہ کہتے ہیں یہ واو عطف نہیں ہے، واو قسم ہے، یہ واو عطف نہیں ہے، یہ واو قسم ہے۔ تو اگر اس کو واو قسم مانے تو 7 اور 4 11 بن جاتی ہے، یعنی والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، تو کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں۔ اور جو کہتے ہیں واو عطف ہے وہ کہتے ہیں ایک قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، سورج اور اس کی روشنی کی قسم تو ایک ہوئی۔ جو کہتے ہیں یہ واو قسم ہے تو والشمس سورج کی قسم، وضحاها اس کی روشنی کی قسم، تو 2 قسمیں بنی۔ والسماء وما بناها آسمان کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم، تو یہ 2 بنیں گی۔ والارض وما طحاها زمین کی قسم جو اللہ نے اس کو بچھائے اس کی قسم، ونفس وما سواها وما سواها یہ الگ قسم۔ تو اگر اس کو مان لیں تو 11 قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اور اگر دل کا تزکیہ نہ کیا تو وہ ناکام ہے، نامراد۔ تو اس سے اہمیت جانیں کہ اس دل کا تزکیہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری یہ شیخ ثانی ہے، ہندوستان میں 3 خانقاہیں مشہور تھی، تھانہ بھون کی خانقاہ، رائے پور کی خانقاہ، گنگوہ کی خانقاہ۔ ہزاروں آدمی آتے، اللہ اللہ کرتے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے، اور اس کے ذریعے سے اپنے قلوب کو اور اپنے نفوس کو مزکہ مصفہ منقہ بناتے، اللہ کے نور سے روشن منور کرتے، دلوں کی گندگی کو دور کرتے، گناہوں کی وجہ سے جو سیاہی لگتی ہے۔ بخاری کی حدیث جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک کالا نقطہ لگتا ہے، گناہ یا آنکھ سے کرے یا کان سے کرے یا زبان سے کرے یا ہاتھ سے کرے یا پاؤں سے کرے، یہ جگہ اس سے جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ دھبا لگتا ہے۔ اگر گناہ چھوٹا کرے تو چھوٹا دھبا، بڑا گناہ کرے تو بڑا دھبا، گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو دھبے پہ دھبا لگتا رہے گا، توبہ نہ کرے نیکی نہ کرے نہیں دھلے گا، اور دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ کالا۔ اور جب زیادہ گندگی جمع ہو جائے، جیسے کسی علاقے میں یہاں پہ محلے والے کوڑا ڈالیں، کرکٹ ڈالیں، پیمپر ڈالیں، بچوں کی گندگی ڈالیں، سالن ڈالیں، گوشت ڈالیں، اور اس کو اٹھا کے لے جانے والا کوئی بھی نہ ہو، اگر لے جائے گا تو صاف ہو جائے گا، KMC والا اٹھاتا نہیں ہے، لوگ ڈالتے رہتے ہیں، پھر بارش ہو گئی پھر ڈالتے رہتے ہیں، تو وہاں پر وبائی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وبائی خطرناک بیماریاں۔ تو جب یہ دل سیاہ ہوتا رہتا ہے تو اس میں بھی وبائی بیماریاں، جس کے بارے میں امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں جب باب باندھا تو کہا باب المہلکات، اس میں سے ہر مرض ایسا ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، حب جاہ، حب مال، ایسی خطرناک بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔
تو دل کا تزکیہ کیا ہے کہ جس نے تزکیہ کیا کامیاب ہو گیا، گناہوں کا میل کچیل بھی دور کرے، سیاہی بھی دور کرے، اور اس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی کیا کرے، وہ دور کرے۔ یہ سوائے اللہ والوں کی صحبت کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بجائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، ان ضربوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اور جگہ ہوگا واجبی تزکیہ، لیکن حقیقی تزکیہ، دائمی تزکیہ اور مستقر رہنے والا یہ خانقاہوں اور اصلاح مراکز کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض یہ کہ اس دل کو صاف اور پاک کرنا ضروری۔ تو شاہ عبد القاہر پوری رائے کہتے تھے، اے لوگو، اللہ کی ضربے لگا کر اس دل کو پاک کر لو، گندے دل کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے، گندے دل کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ کون کہتا تھا بھائی؟ یہ کون کہتا تھا؟ شاہ عبد القادر رائے پوری، رائے پور کی خانقاہ کے خلیفہ ثانی۔ پھر میں نے غور کیا تو یہ آیت نظر آئی قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، ذالک کا اشارہ جنت کی طرف ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت میں ٹھکانہ اس کا ہے جس نے دل کا تزکیہ کیا۔ تو یہ اللہ نے شرط لگا دی۔ ہم سعودیہ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یرقان سے، گردن توڑ بخار سے پاک ہو تو ویلکم، سعودیہ میں آؤ، اور اگر یہ بیماری ہے تو نہیں آ سکتے۔ یہ قانون ہے، اس نے بنایا۔ ساؤتھ افریقہ ہم گئے، اس کا یہ قانون ہے، یہ بیماری ہے تو اندر نہیں آ سکتے، بیماری سے پاک ہے تو آ سکتے۔ تو اللہ نے اپنی جنت کے لیے قانون بنایا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت میں وہ آئے گا جس کے دل کا کیا ہو، تزکیہ ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے وہ 7 قسمیں جو کھائیں، وہ 11 قسمیں جو کھائیں، وہ کتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور وضاحت ہوگی، قرآن کی آیت ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، ابھی اور وضاحت ہو جائے گی اس کی، کہ جب انسان مرتا ہے اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہے تو میرا دوست، اللہ ولی بولتے رہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومن کا دوست ہے۔ اگر یہ کہے کہ مومن اللہ کا دوست ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مومن کا دوست ہے۔ میں کہوں کہ میں صدر کا دوست ہوں، بڑی بات ہے، لیکن صدر کہے، بادشاہ کہے یہ میرا دوست ہے تو اور بڑی بات ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن میرا دوست، اللہ مومن کا دوست ہے۔ تو اللہ کہیں گے ہے تو میرا بندہ، دوست ہے، ایمان، لیکن شرط نہیں پائی جا رہی، لیکن شرط نہیں پائی جا رہی۔ تو جو قبر بیچے گی نا، یہ عذاب نہیں ہے۔ جس اللہ نے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہو، جس اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا، عذاب کہاں دے گا؟ یہ عذاب نہیں ہے، یہ علاج ہے، یہ تزکیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ کے بغیر جو گیا یہ تزکیہ ہے۔ اگر دنیا میں جسمانی چھوٹی بیماری ہو، گھر میں دوا لے گا صحیح ہو جائے گا، تھوڑی اور بڑی بیماری ہے کلینک میں جائے گا، دوا لے گا صحیح ہو جائے گا، اور بڑی ہے اسپتال، اور بڑی ہے کسی شہر میں، اور بڑی امریکہ انگلینڈ جائے گا۔ اور بعض بیماری ایسی ہے لا علاج ہے، جسمانی۔ اسی طرح تھوڑی بیماری ہے تو قبر میں کافی تزکیہ ہوتا ہے، اور اگر اور اس کا لا علاج ہے تو پھر حشر کے میدان میں، اور اگر اور بھی لا علاج ہے تو پھر جہنم میں تزکیہ ہوگا۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا۔ یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور بعض بیماری ایسی لا علاج ہے کہ جہنم میں بھی تزکیہ نہیں ہوگا، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ شرط ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ تو مومن کا تزکیہ قبر میں، اللہ حفاظت فرمائے، یا اس کا حشر میں، یا پرصراط میں، یا پھر جہنم میں۔ اور جب آخر میں تزکیہ ہو جائے گا اور نکل کے حبۃ السودا آئے گا، اس کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، لیکن تزکیے کے بعد آئے گا، جا نہیں سکتا۔ اور لا علاج بیماری، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، علامہ شبیر عثمانی نے، آپ غور کریں، آج یہ قادیانی ہمارے مسلمانوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے ہمیں پرواہ ہی نہیں،
حکومت جو معیشت کو تباہ کر رہی کہ احساس پروگرام کے تحت 12,000 فقیر ہے کوئی، اب کہتے ہیں راشن کے لیے 1,000 لے لو، معیشت خود تباہ کر رہے ہیں، ہم پہ مسلط کر دی ہماری وجہ سے، اور ہمارے کو غربت پیدا کر کے پھر یہ NGOs آئیں گی، عیسائی آئیں گے، قادیانی آئیں گی، اور راشن کا اس کہتے کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گی، جو ایمان کے بغیر گیا کبھی بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو وہ لا علاج بیماری کیا ہے کہ جہنم میں بھی تزکیہ نہیں ہوگا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم۔ ہم کا مرجع منافقین، کافرین اور مشرکین، کفر، نفاق، شرک، ایسی لا علاج بیماری ہے، جہنم میں بھی اس کا علاج نہیں ہوگا۔ جب اس کا علاج وہاں بھی نہیں ہوگا تو یہ کافر، مشرک، منافق ہمیشہ ابد الآباد جہنم میں رہے، کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں اللہ نے اعلان کر دیا لا، اللہ ان سے ہم کلام ہوگا، لا یکلمہم اللہ، نہ ان سے اللہ بات کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ جب تزکیہ ہی نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتے، کہ جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ تو ایمان کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی، اپنی ان کی فکر کرنا کہ کیسے یہ ایمان کے ساتھ جائیں، اور پھر اعمال صالحہ کی فکر کرنا، وہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت۔ تو قبر میں تزکیہ ہو یہ مشکل مسئلہ، حشر میں ہو، جہنم میں مشکل مسئلہ۔ ایک اس کا آسان حل ہے، وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس سے بیعت ہونا، اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا۔ اس سے تمام اولیاء اللہ نے اور تمام انبیاء کے سردار نے یہ کہا، جناب رسول اللہ، اس سے تزکیہ ہوتا ہے، اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے۔ ہاتھ میں گندگی لگے، مٹی پانی سے دھو لو، ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ ہاتھ میں چکناہٹ لگے، صابن سے دھو لو، ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ ہاتھ پہ آئل پینٹ لگے، مٹی کا تیل تھنر سے دھو لو، آئل پینٹ صاف ہو جائے گا۔ اگر زنگ لگ جائے کسی چیز کو، تیزاب سے صاف ہو جائے گا۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ نے کوئی چیز مقرر کی۔ سوال ہوتا ہے کہ دل پہ جو گندگی آئی وہ پانی سے صاف ہوگی، صابن سے صاف ہوگی، یا مٹی کے تیل سے، یا تیزاب سے، یا آگ سے؟ تو حضور نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ذکر اللہ سے۔ صفائی کس سے ہوگی؟ ذکر اللہ سے۔ حضور نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وما جلاؤها، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، اس سے دل کیا ہوگا؟ صاف ہو جائے گا۔ امام ربانی فقیہ الہند وہ کہتے ہیں جب بھی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا الا اللہ یا اللہ، دل سے ایک سیاہ دھبا ضرور دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ان سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ لیکن جو صوفیت چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، سہروردیہ، قادر نقشبندیہ، جو ذکر دیتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اور جیسے پاورفل تیزاب کی بھی قسم ہے، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4، بھاری والا تیزاب کے معنی ہے، جیسے وہ اثر کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ خاص طریقے سے تو اس کا شیخ بتائے، پیر و مرشد بتائے کرنے سے دل جلدی صاف ہوتا ہے، دل کا دنگ جلدی دور ہوتا ہے، دل کی خطرناک بیماریاں جلدی دور ہوتی ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تزکیہ کرنا تاکہ سیدھا جنت میں جائے۔ اور اگر بغیر تزکیے کی کیا تو پھر قبر میں عذاب، اور پھر پرسرات حشر میں، جہنم میں۔ تو بھئی آسان والا تزکیہ کرنا ہے، مشکل والا؟ آواز نہیں آئی؟ ہم تو موم بتی پہ انگلی نہیں رکھ سکتے، مچھر کاٹ لے تو برداشت نہیں کر سکتے، اور سانپ اور بچھو وہاں پہ کاٹے اور آگ ہو، کون کر سکتا ہے؟ بھائی توبہ یہی آسان ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہیں پہ کیا کر لیں؟ تزکیہ۔ اس بات کو ہمارے اکابر جانتے تھے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ اس بات کو ہمارے علماء اکابر جانتے تھے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں یار کیا نکالا ہے، جنید بغدادی تو آئے گا نہیں، شاہ عبد القادر جیلانی تو آئیں گے نہیں، جو ہے انہی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ جو ہے ایک تو ہم جیسا ہے۔ کافر بھی یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا بازار میں چلتا ہے،
کھاتا پیتا بازار میں چلتا ہے، اعتراض یہ تھا۔ تو یہی ملیں گے فضیل بن عیاض اور شاہ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، وہ ابھی ملنا مشکل ہے، انہی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے بزرگ سمجھتے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بنانے والے، وہ جاتے ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ وہ پورے عالم بھی نہیں ہیں، پورے عالم نہیں ہیں، لیکن دل کے ماہر ہیں، یہ علم کے پہاڑ ہیں، بیعت ہو رہے ہیں۔ آج ساری بر اعظم مسجد، مدارس، خانقاہیں، تنظیم، تاریخی جمعیتیں، سب کی اصل اور ماں کیا چیز ہے؟ بولے بھائی سب کی اصل کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند ہے سب کی اصل، اس کے بنانے والے بیعت ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم کہیں کہ ضرورت نہیں۔ شیخ الہند اسیر مالٹا کالے پانی میں قید کیا انگریز نے، تحریک ریشمی رومال کے بانی، وہ جاتے ہیں امام ربانی سے بیعت ہوتے ہیں، اتنے بڑے عالم، اور بخاری کا درس دیتے ہیں کئی سال تک۔ جمعرات کو بخاری کا درس دیا اور 28 میل پیدل جاتے اپنے شیخ کے ادب میں، مجلس ذکر کے اندر۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھ لیں، پیسے تھے، مالدار تھے، گاڑی میں جاتے، اپنے پیر کے ادب میں پیدل جاتے 28 میل اور وہاں پہ جاتے۔ اور اگر خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا، کبھی نہیں کھٹکھٹایا، وہیں دروازے پہ اینٹ رکھ کے لیٹ گئے۔ دربان کبھی سو جاتا، وہ جاگتا تھا، شیخ الہند آئیں گے، لیکن جب وہ اٹھتا باہر بڑا منت کرتا اپنے بتگن، میری یہ طاقت نہیں کہ اپنے شیخ کی خانقاہ کے چپڑاسی کو بھی تکلیف دوں، باہر سوتے تھے۔ یہ آپ پڑھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ پڑھیں، سوانح حیات لیں، آپ پڑھیں، لکھا ہوا ہے سارا۔ حکیم الامت مجدد ملت ہزاروں کتابیں لکھی، وہ جا کے مکہ گئے، حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئی، چونکہ جب انگریز کے خلاف جہاد کیا، شاملی کا مارکا، اس میں یعنی کہ اللہ کے حکم سے کامیابی نہیں ہوئی، تو ان کو کہا آپ چلے جائیں، تو مکہ چلے گئے۔ تو تھانوی کا مکہ جا کے بیعت ہو رہے ہیں، اتنی کتابیں لکھنے والے، وہ بیعت ہو رہے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ بیعتی نہ ہو۔ فضائل اعمال کا ترجمہ 200 زبانوں میں، شیخ الحدیث بیعت ہو رہے ہیں خلیل احمد سہارنپوری سے، کتب الاکتاب ہیں، ان کی کتاب اتنی معروف پڑھی جا رہی ہے، وہ بیعت ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بیعت ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بھئی شیطان کا دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہے یا نہیں؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ راستہ تزکیے کا ہے، اور تزکیے کے بغیر جنت میں جا نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں بہت سے علماء مشائخ موجود ہیں، مولانا غلام اللہ صاحب موجود ہیں، اللہ نے ان کو یہ صفت دی ہے، اور بھی ماشاءاللہ اکابر ہیں، کسی نہ کسی بزرگ سے اپنی اصلاح کرائی ہے، اور ان کے ذمے کام لگایا گیا ہے، یہاں پر بیعت ہوں، ان کی جگہ پہ جا کے بیعت ہوں۔ میری آپ کو یہ نصیحت ہے، اور یہ ہمارے سعودی نیشنلٹی مکہ کے رہنے والے مکی صاحب، وہ بھی جنت البقیع مدفون، ان کے پیر ہمارے دادا پیر شیخ الحدیث مولانا زکریہ، وہ بھی جنت البقیع مدفون، ہمارے پر دادا پیر اور شیخ الحدیث کے ہمارے حضرت کے پر دادا پیر خلیل احمد سہارنپوری، وہ بھی جنت البقیع مدفون، تینوں جنت البقیع میں، تینوں شیوخ الحدیث۔ ہم نے اپنے حضرت سے سنا، انہوں نے اپنے حضرت سے، انہوں نے اپنے حضرت سے، کہ یہ بیعت ہونا کوئی بیکار کا دھندا نہیں ہے، یہ فضول کام نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ عرصے دراز سے چھوٹ گیا، سمجھ نہیں آتا، آپ یقین مانیں یہ کریں، چاہے جس کام میں لگیں، تبلیغ میں لگیں، تعلیف میں لگیں، تصویر میں لگیں، جمعیت میں لگیں، سپاہ میں لگیں، جہاد میں لگیں، امامت خطابت میں لگیں، درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، مکتب پڑھائیں، اور دین کے کام کریں، سارے کریں، لیکن یہ روح دین، شاہ ولی اللہ نے فرمایا، شاہ ولی نے فرمایا کہ یہ روح دین ہے، تصوف سے دل نورانی ہوگا، ورنہ سب سے پہلے ایک عالم کو اوندھی منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، ایک عالم کو اوندھی منہ جہنم میں، بخاری کی حدیث ہے، اوندھی منہ جہنم، دل کی بیماری کی وجہ سے۔ دین کے جس شعبے میں لگے، یہ ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو جانتے ہیں بھائی عوام الناس سے؟ جی ہاں، آج کی دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے بھائی رفیع عثمانی، دونوں بھائی جاتے ہیں، ابھی حیات ہیں، پوچھیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، عالم نہیں ہے، ڈاکٹر عبدالحی، ہم رہتے ہیں فیڈرل ایریا کراچی میں، حضرت رہتے تھے ناظم آباد میں، نور مسجد میں۔ تھانوی صاحب کے خلفاء ہیں، دل کے ماہر ہیں، لیکن ہے ڈاکٹر، عالم نہیں ہے۔ اتنے بڑے شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب سے کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں۔ تو وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، وہ بیعت ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بیعت ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی بیعت ہوں گے انشاءاللہ یا نہیں؟
پہلی فرصت میں جو ہمارے اکابر بیٹھے ان سے بیعت ہو، وہاں جا کے ہوں یہاں ہوں، دعا کے بعد یہی پکڑ لیں، جس سے منع یہ پکڑ لیں، یہاں بیعت ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو چار چاند لگائے گا، بگڑے گا کچھ نہیں، دنیا کے امور میں، آخرت کے امور میں، دینی کام میں اللہ چار چاند لگائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر انتظامی شعبے میں چپڑاسی سے لے کر محتمم تک، اور تعلیمی شعبے میں چھوٹے استاد سے لے کے شیخ الحدیث تک، سارے کے سارے صاحب نسبت بزرگ ہوتے تھے، سارے۔ عام آدمی بھی اپنے آپ کو دینی کام کا اہل نہیں سمجھتا تھا کہ جب تک دل کا تزکیہ نہ کر لے، وہ کہتا تھا کہ میں دین کا نقصان کروں گا، وہ بھی یہ بات سمجھتا تھا، وہ بیت ہوتا تھا۔ دن میں دارالعلوم دیوبند کے ہر کمرے سے قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول، اور رات کو ہر اجرے سے لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضربوں کی آواز۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی فضا، یہی مزارالعلوم سہارنپور کی فضا۔ تو ہمارے مدارس بھی ایسے ہوں، مدارس بھی ایسے ہوں، انشاءاللہ اس کا اہتمام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ضرور اپنے بزرگوں سے بیعت ہو، انشاءاللہ یہ پہلی سیڑھی ہے، آگے اللہ خود سمجھاتے چلا جائے۔